خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کی۔ میرا یقین ہے کہ آج کا یہ مجمع اس نیت کے ساتھ آیا ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو دور کریں گے، ہم اپنے کو بیدار کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے لیے علماء کرام عزت اور ترقی کا جو راستہ بتا رہے ہیں اس پر چل کر اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے؟ امارت شریعہ کے ذریعے یہ اجلاس منعقد ہوا ہے اور امیر شریعت سامن حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مدد اللہ آپ کے درمیان تشریف لانے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امارت شریعہ اور خانقاہ رحمانی کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے۔ 100 سال کی تاریخ میں جہاں کہیں بھی دین پر کسی نے ہاتھ ڈالا، شریعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا آپ کے ایمان کو چھیننے کی سازش کی، تو خانقاہ رحمانی اور امارت شریعہ کے بزرگوں نے آواز دی، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا کوئی شخص اسلام پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کرے گا، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کی ہمت کرے گا اور ہم اس کو دیکھتے رہیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور وہی تاریخی جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس دن کہا تھا جس دن ان کے سامنے رپورٹ پیش ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب لوگ زکوٰۃ دیتے تھے تو بکریوں کے ساتھ رسیاں بھی دیتے تھے، اور آپ کے زمانے میں بکریاں تو دی ہے، رسیوں کو روک لیا۔ سیدنا ابوبکر کا جوش ایمانی دیکھنے کے قابل تھا۔ کہا کہ میں ایسے لوگوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ وہ لوگ بکریوں کے ساتھ رسیاں دینا شروع نہ کر دے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق، آپ تو نبی کے زمانے میں نرم تھے، آج سخت کیوں ہو گئے؟ اور حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم بھی تو حضرت حضور کے زمانے میں سخت تھے، آپ کے جانے کے بعد نرم کیوں ہو گئے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر سنو، معاملہ بکری اور رسی کا نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے دین میں کٹوتی کا ہے، اور یاد رکھو جس نے آج رسیاں روکی ہے اگر ان کو سنبھالا نہیں گیا تو یہ سوراخ اتنا بڑا پڑے گا کہ کل بکریوں کا دینا بھی یہ بند کریں گے اور زکوٰۃ کا فریضہ زمین سے مٹتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج بھی اس ملک میں بسنے والے آپ جیسے ایمان والوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے۔ آج مدرسوں پر انگلی رکھ کر ان مدرسوں کے دیوار کو نقصان پہنچانے، اس کے دروازے کو بند کرنے کی ناپاک کوششیں اس ملک کے مختلف کونے سے شروع ہو چکی ہیں۔ 7,000 سے زیادہ مدرسوں کو یو پی کی سرزمین پر نوٹس دیا گیا، 220 سے زیادہ مدرسوں کو اتراکھنڈ میں نوٹس دیا گیا، اور آج آسام میں ان مدرسوں کو جو سرکاری ایڈ پاتے تھے اسکول میں تبدیل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، بہار کی سرزمین ابھی محفوظ ہے، لیکن یاد رکھو ایک عقل مند انسان کی ایمانی شان یہ ہے کہ وہ اٹھنے والے طوفان کے رخ کو پہچانے اور حالات کے آنے سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کرے۔ آج جو حالات ہمارے سامنے دستک دے رہے ہیں، علماء موجود ہیں، یاد رکھو یہ مدارس ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہ ہماری زندگی کے پاور ہاؤس ہیں، یہیں سے ایمان کی روشنی پوری ملت کو سپلائی ہوتی۔ اگر ان اداروں کی دیوار کو نقصان پہنچا، اگر ان دیواروں پر کوئی آنچ آئی، قیامت کے دن جواب دہ ہوگے، اور یقین مانو جس دن یہ چراغ بجھ گیا اس دن ایمان کی روشنی کی سپلائی بھی رک جائے گی۔ اس لیے آج ہمیں یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے، اور جو لوگ مدرسوں کی دیوار کو نقصان پہنچانا چاہے انہیں یہ سمجھا دینا ہے کہ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، یہ قوم بھی بغیر مدرسوں کے، بغیر اذان کے، بغیر مسجد کے میناروں کے، بغیر خانقاہ کے دیواروں کے زندگی کو قبول نہیں کر سکتی ہے۔ اس زمین پر ہم رہیں گے تو ایک دن میں رہیں گے تو مسجد کے میناروں کے ساتھ رہیں گے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ رہیں گے۔ فرض اور واجب تو بہت بڑی چیز ہے، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم مسواک کی سنت کو بھی چھوڑنا قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ایمان کی قوت دی ہے،
تو آپ تمام ایسے لوگوں کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے بول سے یہ بات سمجھا دیجئے کہ ہم روٹی کھا کے زندگی کاٹ سکتے ہیں، چھپر کے مکان میں رہ سکتے ہیں، پھٹا ہوا کپڑا پہن کر جی سکتے ہیں، لیکن مدرسے چھین لیے جائے، مکتب کے دروازے بند ہو جائے، مسجد کی دیوار پر آ جائے، اذان کی آواز کو روکا جائے، خدا کی قسم ایک معمولی مسلمان بھی کبھی اس کو گوارا اور برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جرأت ایمانی نصیب کی ہے تو یقین مانیے حق مانگا نہیں جاتا، حق چھینا جاتا ہے۔ اس کے لیے قوت بازو کے ساتھ دماغ کی طاقت، عقل کی طاقت اور اجتماعیت کی قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آج کا یہ اجلاس امیر شریعت کی صدارت میں، جن کی زندگی کی تاریخ جوان مردوں کی تاریخ ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، جو آج قبر کے نیچے سوئے ہیں، جس وقت میں مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آج ککر مٹوں کے چھتے کے طرف پھیل رہے اور یہاں آتنکوادی کی تعلیم ہوتی، انہوں نے منگیر کی سرزمین پر مدارس اسلامیہ کنوینشن بلا کر ملک کو چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی بھی ملک کا بسنے والا، چاہے وہ سیاسی جادوگر ہو یا حکومت کا کوئی ذمہ دار ہو یا انٹیلیجنس کا کوئی آدمی ہو، اگر یہ ثابت کر دے کہ کسی مدرسے میں دہشت گردی کی تعلیم ہوتی تو ولی رحمانی اپنا سر جھکانے کو تیار ہے۔ اور انہوں نے اس قوت کے ساتھ پورے ملک کو چیلنج کیا کہ جب منموہن سنگھ کی سرکار بنی تو منموہن سنگھ نے پردھان منتری کی حیثیت سے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ ولی رحمانی نے جو آواز لگائی ہے میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں اور یہ بات پوری قوت سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی مدرسے میں دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے مدرسے اپنے وجود کے ساتھ ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، اور جب تک علماء زندہ ہے، مدارس کے دروازے آباد ہیں، میرا یقین ہے کہ یہ ملت بھی توانا رہے گی، طاقتور رہے گی، اس کا ایمانی قوت میں انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب گھر سے نکلیں گے، آپ جب بولنا سیکھیں گے، آپ جب دوڑنے کی طاقت پیدا کریں گے، تب جا کر آپ کے حقوق کی حفاظت ہوگی۔ کمبل اوڑھ کر سونے والی قوم، ٹٹی کے طرف پیر اوپر کر کے آسمان کو روکنے کا سپنا دیکھنے والی امت، یاد رکھو نہ اپنا حق لے سکتی ہے، نہ باضمیر پڑھ کر جی سکتی ہے، نہ اس ملک میں عزت کے ساتھ جینے کی روادار ہو سکتی ہے۔ اس لیے پورا مجمع اس بات کا فیصلہ کر کے جائے کہ ہم انشاءاللہ مدرسوں کی دیوار کو مضبوط کریں گے، مکتب کھولیں گے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں گے، اور اگر کوئی فسطائی طاقت مدرسوں کی دیوار کو چوٹ پہنچانا چاہے تو ہم اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر انشاءاللہ ایسی قوتوں کا ضرور مقابلہ کریں گے۔ اللہ ایسی قوت آپ کو عطا فرمائے، اللہ یہ طاقت آپ کو نصیب فرمائے، اور آپ بھی یہ کہہ سکے کہ آئین جوان مردہ حق گوئیوں پہ باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا تنگ۔ اس لیے آپ کو یہ فیصلہ یہاں سے کر کے جانا ہے۔ دوسرا بڑا فیصلہ جو آپ کو یہاں سے کر کے اٹھنا ہے کہ آپ لوگ اوقاف کی جو جائیداد ہے، آج یہ ادارہ امارت شریعہ آپ کے ان وقت کی جائیداد کو بچانے کے لیے آپ کو ترکیبیں سمجھا رہا ہے۔ آج یو پی میں وہ ادارے جو وقت کی زمین پہ قائم ہیں اور ان اداروں کی زمین کے کاغذات خدا نے خواستہ کمزور ہیں، آج ان کو روکا جا رہا ہے، اور ڈھانچہ موجود ہونے کے باوجود مسجد کو وقف تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی مسجد اور مدرسے جن وقت کی زمینوں پر قائم ہے آپ ان کے کاغذات کو تلاش کریں۔ آج سروے جاری ہے، آپ اپنی زمین کا سروے کراتے ہیں، آپ قبرستان، مدرسہ، مسجد، خانقاہ کی زمین کا صحیح سروے کرائیے، ورنہ آج سینکڑوں قبرستان قبرستان میں تبدیل ہو رہے ہیں اور آج مردوں کی تدفین کو روکا جاتا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ اپنی زمین کے لیے بیدار ہیں، آپ وقت کو بچانے کے لیے بیدار ہوں۔ آج امارت شریعہ نے اس اوقاف کی حفاظت کے لیے، آج امارت شریعہ نے باقاعدہ ایک چیئرمین جو وقت سے ریٹائر تھے ان کو رکھا ہے، اور یہ تحقیق اور تدبیر چلائی ہے کہ آپ کو یہ آواز پہنچائے
کہ آپ کی مسجد، مدرسہ، خانقاہ، قبرستان اگر اس کی زمین کا کاغذ اور اس کا فوٹو آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو امارت شریعہ کے دفتر بھیجیں۔ اگر آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے تو آپ کم سے کم اس کا فوٹو بھیجیں، اور اگر اس کے پاس زمین پر کچھ نہیں ہے لیکن کاغذ موجود ہے تو آج اتنی گنجائش ہے اور امارت شریعہ کے پاس اتنا موقع ہے کہ آپ کے زمین کی حفاظت کا انتظام کیا جا سکتا۔ یہ تو سرکاری انتظام ہوگا، لیکن میں آج سے تجمع میں موجود ایک مسلمان سے کہنا چاہتا جو آج مسجد کے جائیداد کو قبل کر کے بیٹھے ہیں، وقت کی جائیداد پر آج ناک کے طرح کنڈلی چبا کر آج اس آمدنی کو اپنے پیٹ میں ہضم کر رہے ہیں، اور جن کے باپ نے مسجد دی لیکن بیٹا رجسٹری کرنے کو تیار نہیں ہے، آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یاد رکھو، اس باپ کی روح کو تکلیف مت پہنچاؤ جو اپنی زندگی میں ثواب کی نیت سے زمین بہ کر کے گیا۔ یہ اولاد نافرمان ہے، یہ اولاد بد نصیب ہے جو ماں باپ کے جائیداد کے وقت ہوئے پر اس کو رجسٹری کرنے یا قوم کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو آپ طے کیجئے کہ جتنی اوقاف کی زمین کی آمدنی ناجائز طریقے پر لوگ کھا رہے ہیں، یہ مال حرام ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، اس کا حساب ایک انسان کو نہیں پوری ملت کو دینا ہوگا۔ اس لیے آپ طے کریں کہ ایسے ناجائز قبضوں سے اوقاف کی زمین کو نکالیں گے، آپ اپنے مسجد اور مدرسوں کا رجسٹریشن کرائیں گے اور صحیح طور پر اس کے کاغذات کی حفاظت کر کے آپ اس کو اپنے قبضے میں رکھ کر کے اس کے وجود کو بچانے کی فکر کریں گے۔ اگر آپ نے یہ تدبیر نہیں کی تو اپنی تکبیر کو دیوار پہ پڑھیے، آنے والا طوفان کب ہمیں ہلا دے، ہمارے ہاتھ سے ہماری جائیداد اور سرمایہ کو چھین لے، اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مدرسوں کے تعلق سے بیدار ہوں، اور کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تو آپ کہیے کہ جتنا اس کی دیوار کو ہلاؤ گے، یہ بندہ مومن آج کے جلسے میں قسم کھا کے جاتا کہ انشاءاللہ اتنا ہی مدرسوں کی دیوار کو مضبوط بنائیں گے وہ لوگ۔ انشاءاللہ آپ کہیے کہ یہ اوقاف کی جائیداد ہماری ملت اور پرکھوں کا سرمایہ ہے، چھیننے نہیں دیں گے۔ کاغذ کمزور ہے، درست کریں گے، ہمارے پاس اگر ڈھانچہ ہے حفاظت کریں گے، لیکن اس ملک میں اگر کوئی اوقاف کی جائیداد چھین کر ناجائز قبضے کر کے سرکاری تحویل میں لینا چاہے تو انشاءاللہ آخری دم تک ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا، آپ کو سینے میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی۔ امارت شریعہ کا یہ اجلاس آپ کو حوصلہ دینا چاہتا، آپ کی ہمت کو بڑھانا چاہتا، آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا کہ اس ملک میں حکومت چاہے کسی کے ہو، میرا ایمان ہے کہ سیاسی حالات کے بدلنے سے سرکار بدلتی ہے، کائنات کا خدا کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اگر اللہ ہے اور بلا شبہ اللہ ہے تو میرا یقین ہے کہ ظلم کا ہاتھ کتنا لمبا ہو جائے وہ اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب میرا رشتہ خدا سے جڑا رہے گا، جب ہم اس کے وابستہ رہیں گے، اللہ میرے بھی وجود کی حفاظت کرے گا، مدارس کو تحفظ دے گا، اوقاف کو تحفظ دے گا، اور ایک باعزت قوم کی حیثیت سے انشاءاللہ ہم آخری دم تک اس زمین پر زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ نے یہ سبق سیکھا تو آپ اپنے اندر سے بزدلی کو نکالیے، خوف کو نکالیے، اپنے اندر سے ڈر کو نکال کر ایک باحوصلہ، ہمت ور، جمع مرد اور ایک عزت کے ساتھ جینے والی قوم کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ لوگوں یاد رکھو، ہماری تقدیر اللہ نے قلم سے لکھ دی ہے۔ میرا ایمان ہے ساری دنیا مل کر عزت دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو عزت نہیں مل سکتی۔ ساری دنیا مل کر موت دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تو موت نہیں آ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عزت دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں دولت کی نعمت دیتا ہوں۔ اگر یہ اللہ کی ذات پر یقین ہے تو موت تو ایک بار آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور موت سے ڈرنے والا انسان کبھی اللہ پر ایمان رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ایک سینے میں اگر ایمان جمع ہوگا تو پھر وہاں بزدلی نہیں آ سکتی، اور اگر بزدلی ہوگی تو کبھی بھی ایمان اس کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں، اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ رات دن ہمیں سمجھاتا ہے کہ میری طاقت کو سمجھو،
میں اتنا بڑا کائنات کا مالک ہوں کہ روزانہ میں زندوں کے پیٹ سے مردہ کو پیدا کرتا اور مردے کے پیٹ سے زندہ کو جنم دیتا ہوں۔ اللہ مثال دیتا کہ تمہارے گھر میں دوڑنے والی مرغی، میں روزانہ اس زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ انڈے نکالتا ہوں اور روزانہ مردہ انڈا کے پیٹ سے زندہ چوزا باہر کرتا۔ جو اللہ روزانہ زندہ مرغی کے پیٹ سے مردہ کو پیدا کر سکتا اور مردہ کے پیٹ سے زندہ کو پیدا کر سکتا، خدا کی قسم وہ اللہ ملک کے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل بھی سکتا ہے اور وہ حالات کو بہتر بنا کر ہماری زندگی کے لیے ترقی اور عزت کے بہتر راستے پیدا کر سکتا۔ بس میرے بھائیوں، آج کا اجلاس مدرسوں کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے، اوقاف کی تحفظ کا انتظام کرنا ہے۔ ایک دن بھی جینا ہے تو سر اٹھا کے جینا ہے، ایک دن بھی جینا ہے تو یہ سوچ کر جینا ہے کہ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں بلکہ اس ملک کے حصے دار ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ یقین، آپ کا یہ ایمان آپ کے سینے میں مضبوط ہوگا تو آپ کو آگے کی طرف بڑھنے کی ہمت ملے گی۔ جاتے جاتے یہ بات کہ ایک انسان جس کا بدن ناپاک ہو وہ کبھی اللہ کے گھر میں جانے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں بتاؤ، جو شخص بدن کی ناپاکی کو لے کر خدا کے گھر میں نہیں جا سکتا تو کیا جس کا بدن گناہوں سے ناپاک ہو کیا وہ کبھی اللہ کا دوست بھی نہیں بن سکتا؟ مسلمانوں، اللہ کی دوستی ٹوٹی، خدا کی رحمت ہم سے روٹھی ہے۔ میں پورے مجمع سے بھیک مانگتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک نئی کروٹ لو اور طے کرو کہ اگر اس مالک کی قدرت کو زمین پہ اتارنا ہے، اگر اس کی مدد کو کھینچنا ہے تو ہمیں نیک بننا ہوگا اور زندگی کی برائیوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ ہم نے دن میں تذکرہ کیا کہ نشہ کی وجہ سے سماج تباہ ہے۔ آج 70% نوجوان نشہ خوری میں مبتلا ہے، آج 90% مسلمان جہیز کی لعنت میں مبتلا ہے، آج 70% عورتیں بے پردگی کی شکار ہے۔ پردہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جہیز لینا حرام ہے جیسے چوری اور ڈکیتی کا مال حرام ہے، نشہ خوری کرنا حرام ہے جیسے سور کا گوشت اور پیشاب کے قطرے حرام اور ناپاک ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہارے جیتے ہوئے، آپ کے ٹوپی سر پر رہتے ہوئے، چہرے پہ داڑھی چمکتی رہے، آپ کے گھر پر پیشانی پر تہرے کا سجدے کا داغ رہے اور آپ کے گھر اور پڑوس میں نشہ خوری کے کھیل کھیلے جائے، جہیز لینے والا حرام میں مبتلا ہو اور آپ اس زمین پر اس کو آنکھوں سے دیکھیں، خدا کی قسم یہ آپ کی شان گئی ہے۔ مسلمانوں، ایک مرتبہ آپ پورے دل کو مضبوط کر کے توبہ کرو کہ اللہ، ہم گناہ میں ڈوبے تو تو ہم سے دور ہو گیا ہے، ہم گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ تو میرے قریب آ جا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا، اتنے بڑے مجمع کو اور اسٹیج کو گواہ بنا کے رہتا کہ آپ توبہ کر کے دیکھیے، نیکی اور توبہ سے پاکی اللہ کی رحمت کو ایسے کھینچتی ہے جیسے چمبو خدا کے مدد کو کھینچتی ہے۔ فرمایا قرآن میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ کوئی سرکار اور گورنمنٹ نہیں، کائنات کا پیدا کرنے والا خدا کہتا ہے، میرے ماننے والوں، تم تقوی اختیار کرو، میرا ڈر پیدا کرو، گناہ سے بچ جاؤ۔ میں تم کو دو باتوں کی گارنٹی دیتا ہوں، مصیبت کتنی بڑی ہوگی ہم تم کو بچا لیں گے اور تم کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مسلمانوں، آج اگر روزی برکت کی چاہتے ہو، آج اگر عزت چاہتے ہو، مصیبت سے نجات چاہتے ہو، طے کرو کہ انشاءاللہ آج سچی توبہ کر کے جائیں گے اور پوری زندگی گناہ سے بچ کر گزاریں گے۔ انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر ہمارے شریعہ کے سائے میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ریاض العلوم جگت سنگھ پور اڑیسہ کے ناظم ہیں اور الحمدللہ دعوت کی نسبت سے بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں۔